السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد توفیق صارم مصباحی مصباح الحکمت یوٹیوب چینل کی نشریات سے آن لائن 5 سالہ درس نظامی عالم کورس کے پہلے سال میں پڑھائی جانے والی علم صرف کی کتاب صرف بہائی لے کر حاضر ہوں۔ آج ہماری اس کتاب کا 6واں سبق ہے۔ چلیے آج کے ہم 6 سبق کی طرف رخ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ معزز ناظرین کرام، آج ہمارا سبق صرف صغیر سے شروع ہوگا۔ صرف صغیر میں مصنف علیہ الرحمہ نے بتایا ہے کہ صرف صغیر فعل صحیح ثلاثی بر وزن فعل یفعل، جیسے الضرب مارنا، الضرب مارنا، اسی سے فعل بنائے گئے ہیں ضرب یضرب، ماضی اور مضارع۔ تو الضرب مصدر ہے، اسی سے ضرب یضرب نکلا ہے، اور اس کا وزن ہے فعل یفعل۔ ضرب یضرب ضربا فہو ضارب۔ وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب۔ تو یہ مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا صرف صغیر، تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ صرف کبیر بھی ہے۔ تو اب ہم یہاں کہیں گے کہ صرف کی 2 قسمیں ہیں۔ صرف کہتے ہیں گردان کو۔ صرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک چھوٹی گردان، ایک بڑی گردان، یعنی صرف صغیر اور صرف کبیر۔ صرف صغیر اور دوسری صرف کبیر۔ تو صرف صغیر اور صرف کبیر اور یہ گردانیں جو ہیں صرف صغیر اور صرف کبیر، یہ مشتق ہیں الضرب سے، جو مصدر ہے اسی سے نکلی ہیں۔ اشتقاق کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اشتقاق صغیر، یعنی چھوٹا اشتقاق۔ نمبر 2 اشتقاق کبیر۔ نمبر 3 اشتقاق اکبر۔ اشتقاق صغیر یہ ہے کہ مشتق منہ، یعنی جس سے نکل رہا ہے، اور مشتق کے درمیان جو نکل رہا ہے اس کو مشتق کہتے ہیں، اور جس چیز سے اشتقاق ہو رہا ہے یعنی وہ فعل نکل رہا ہے وہ مشتق، اس کو مشتق منہ جس سے نکلے یعنی مصدر، اور جو چیز نکلتی ہے وہ مشتق کہلاتی ہے۔ تو مشتق منہ اور مشتق کے درمیان حروف اصلیہ اور ترتیب حروف میں تناسب ہو یعنی مناسبت ہو،
جیسے آپ مثال سے سمجھیں، ضربن یہ مصدر ہے، اس سے ضرابہ مشتق ہوا، یہاں پر یہی اشتقاق صغیر مراد ہے، یہاں پر یہی اشتقاق صغیر مراد ہے اور یہی کثیر الوقوع ہے، یعنی زیادہ واقع یہی ہے۔ اشتقاق کبیر یہ ہے کہ مشتق منہ اور مشتق کے درمیان حروف اصلیہ میں مناسبت ہو اور ترتیب حروف میں مناسبت نہ ہو، تناسب نہ ہو، یعنی جو حروف کی ترتیب ہے اس میں مناسبت نہ ہو، لیکن جو حروف اصلیہ ہیں مشتق منہ کے، یعنی جس سے فعل نکل رہا ہے یعنی مصدر، تو مصدر کے جو حروف اصلیہ ہیں اور جو فعل کے حروف اصلیہ ہیں ان میں مناسبت ہو، حروف کی جو ترتیب ہے اس میں مناسبت نہ ہو۔ جیسے آپ دیکھیں جذب یہ مصدر ہے، اس سے فعل نکلا حبازہ، تو اب حروف اصلیہ کے اعتبار سے تو مناسبت ہے، کیونکہ مصدر میں دیکھیے جیم زا اور با، تو جیم فا کلمے کی جگہ ہے اور زا عین کلمے کی جگہ ہے اور با لام کلمے کی جگہ ہے جذبن میں۔ اب فعل کو دیکھیے جیم حبازہ، تو جیم فا کلمے کی جگہ اور با عین کلمے کی جگہ اور زال لام کلمے کی جگہ، تو یہاں حروف اصلیہ میں تو مناسبت ہے لیکن حروف کی ترتیب میں مناسبت نہیں ہے، کیونکہ مصدر میں جیم آیا، زا آیا اور با آیا، اور فعل میں جیم آیا ہے، با آیا ہے، زا نہیں آیا بیچ میں، یعنی عین کلمے کی جگہ زا نہیں ہے بلکہ با ہے، اور مصدر میں کیا تھا، لام کلمے کی جگہ زا تھا اور اس میں عین کلمے کی جگہ زا تھا اور اس میں عین کلمے کی جگہ با ہے، اور جذب مصدر میں لام کلمے کی جگہ با ہے اور فعل حبازہ میں لام کلمے کی جگہ زا ہے، تو اب حروف کی جو ترتیب ہے اس میں مناسبت نہیں ہے لیکن حروف اصلیہ میں مناسبت ہے۔ اشتقاق اکبر یہ ہے کہ مشتق منہ اور مشتق کے درمیان مخارج حروف میں تناسب ہو۔ مخارج حروف تو آپ لوگ جانتے ہیں، مخارج یعنی حروف کے جو مخارج ہیں، جو حروف جہاں سے نکلتا ہے، نکلنے کی جو جگہ ہے اس کو مخارج حروف کہتے ہیں، جہاں سے حروف نکلتا ہے۔ تو اب اشتقاق اکبر میں کیا ہوتا ہے، مشتق منہ اور مشتق کے درمیان مخارج حروف میں تناسب ہوتا ہے، مناسبت ہوتی ہے۔ جیسے نحقن، تو نحقن نون ہا اور قاف، اس سے فعل بنا ہے نعقا، تو شروع حلق سے حمزہ ہا، درمیانی حلق سے عین ہا اور آخری حلق سے غین خا، تو اب ہا جو ہے شروع حلق ہے اس کا مخرج، اور عین کا درمیانی مخرج ہے، عین درمیانی مخرج سے نکلتا ہے، تو عین کلمے کی جگہ مصدر کے اندر ہا آیا اور فعل کے اندر عین کلمے کی جگہ عین آیا ہے، تو اب اس میں کیا مناسبت ہے، مخارج کے اعتبار سے مناسبت اس میں یہ ہے کہ یہ قریب المخرج ہیں، یعنی ان کا مخرج جو ہے وہ قریب قریب ہے، اس کو اشتقاق اکبر کہتے ہیں۔ بصریوں کے نزدیک مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے، اور کوفیوں کے نزدیک فعل اصل ہے اور مصدر فرع ہے۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے بصریوں کا قول اختیار کرتے ہوئے فعل کو مشتقات میں شمار کیا ہے اور یہی راجح ہے، یعنی اسی کو ترجیح دی گئی ہے، راجح ترجیح اسی کو دی گئی ہے۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا صرف صغیر، خیال رہے صرف کی دو قسمیں ہیں، یعنی گردان، صرف کہتے ہیں گردان کو، گردان کی دو قسمیں ہیں، ایک صرف صغیر چھوٹی گردان اور دوسرے صرف کبیر بڑی گردان۔ اب
علماء صرف کے دو گروہ ہیں، ایک متقدمین کا ایک متاخرین کا، یعنی پہلے والوں اور بعد والوں کا دو گروہ علماء صرفین کے ہوئے۔ متقدمین کے نزدیک صرف صغیر یہ ہے کہ ہر گردان سے ایک ایک صیغہ ذکر کیا جائے، اور متاخرین کے نزدیک صرف صغیر یہ ہے کہ بعض گردانوں سے ایک ایک صیغہ اور بعض گردانوں کے تمام صیغے ذکر کیے جائیں۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے اسی کو اختیار کیا، مصنف علیہ الرحمٰن نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ فعل کے صیغے کثیر ہونے کی بنا پر صرف صغیر میں اس کا ایک ایک صیغہ یعنی فعل کا ایک ایک صیغہ لیا ہے، اور اسم کے صیغے کم ہونے کی وجہ سے اسم کے تمام صیغے ذکر کیے جاتے ہیں، مگر اسم فاعل اور اسم مفعول کی فعل کے ساتھ قوت مشابہت کی وجہ سے اسم فاعل اور اسم مفعول میں فعل کا حکم جاری کرتے ہوئے اس کے بھی بعض ہی صیغے ذکر کیے جاتے ہیں، اس میں تفضیل کے برخلاف، کیونکہ اس میں تفضیل میں کیا ہوتا ہے، فعل کے ساتھ قوت مشابہت ضعیف ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس پر فعل کا حکم جاری نہیں کیا جاتا۔ اب دیکھیے مصنف علیہ الرحمٰن نے کہا ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، ضرب اس نے مارا صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا، فعل مضارع، فعل مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال اور ایک مستقبل، وہ مارتا ہے یا مارے گا، فعل مضارع مثبت معروف، ضربن یہ مصدر ہے مارنا، فہو ضارب تو اس سے یعنی اسی ضرب یضرب سے آیا ہے ضاربن اسم فاعل مارنے والا، ضرب یضرب ضربن فذاک مضروبن، ضربا یہ مجہول ہے ضرابہ کا، اس کا معنی ہوگا وہ مارا گیا، فعل ماضی مثبت مجہول، یضرب وہ مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، فعل مضارع مثبت مجہول، ضربن مصدر مارنا، فذاک مضروبن تو اس سے اس میں مفعول ہوا مضروبن مارا ہوا۔ تو اب دیکھیے اس میں فاعل فہو ضاربن، یہاں اس میں فاعل کے ساتھ ضاربن کے ساتھ ہوبا کی ضمیر لے کر آئے مصنف علیہ الرحمٰ، اور مضروبن جو اس میں مفعول ہے اس کے ساتھ ذاکا کی ضمیر لے کر آئے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے تاکہ اسم فاعل اور اسم مفعول کے درمیان فرق ہو جائے۔ ہوبا سے یہ بتا دیا یہ اسم فاعل ہے، اور ذاکا سے بتا دیا اسم مفعول کو، لہذا فرق کو واضح کرنے کے لیے، حالانکہ ہوبا کا معنی بھی وہ ہے اور ذاکا کا معنی بھی وہ ہے، تو یہاں پر ہوبا اسم فاعل اور ذاکا اسم مفعول کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے، فرق بتانے کے لیے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اب آگے دیکھیے، یہ لم یضرب، لم یضرب، لا یضرب، لا یضرب، تو یہاں پر لم یہ حروف جاذبہ میں سے، لم لما لام امر لائے نہیں اور ان شرطیہ، یہ فعل مضارع کے شروع میں داخل ہوتے ہیں، اور فعل مضارع کے 5 صیغوں میں آخر میں جزم کرتے ہیں۔ 5 صیغے کیا ہیں؟ واحد مذکر غائب، اور واحد مذکر حاضر، لم یضرب، اور واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، اور 2 حکایت نفس متکلم کے صیغے ہیں، یعنی واحد متکلم اور جمع متکلم، جیسے
آپ مثال سے سمجھیں، لم یضرب، لم تضرب، لم یضرب واحد مذکر غائب، لم تضرب واحد مؤنث غائب، لم تضرب واحد مذکر حاضر، اور لم اضرب واحد متکلم، لم نضرب جمع متکلم۔ تو یہ 5 صیغے ہوئے جہاں لم کی وجہ سے آخر میں جزم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات ہے، لم جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اب یہاں معنی ہوگا لم یضرب، اس نے نہیں مارا، صیغہ واحد مذکر غائب، نفی جہد، ولم فعل مضارع منفی معروف، لم یضرب وہ اس نے نہیں مارا، وہ نہیں مارا گیا، یہ منفی مجہول ہو گیا۔ لا یضرب، لا یضرب، لا یضرب، لا یضرب وہ نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا، لا یضرب وہ نہیں مارا جاتا ہے یا نہیں مارا جائے گا۔ یہ منفی فعل مضارع منفی معروف ہے لا یضرب، اور لا یضرب فعل مضارع منفی مجہول ہے، اور یہ دونوں واحد مذکر غائب کے صیغے ہیں۔ اب یہ لن یضرب، لن یضربا، تو یہ لن ہے، یہ فعل مضارع کے شروع میں داخل ہوتا ہے، اور فعل مضارع کے وہی 5 صیغے جو ہیں ان کے 5 صیغے جو ہیں ان کے آخر کو نصب دیتا ہے۔ جو جن صیغوں کے آخر میں لم نے جزم دیا، لن کیا کرے گا، انہی 5 صیغوں کے آخر میں نصب دے گا۔ اور یہ نفی، یہ مستقبل کی نفی کے لیے آتا ہے، نفی تاکید مستقبل کے لیے آتا ہے، یعنی مستقبل کی نفی کرتا ہے۔ تو آپ اس کو دیکھیں، لن یضربا، لن یضربا، لن یضربا، لن یضربا، لن یضرب، لن یضربا، لن یضربا، یہ اس کا معنی ہوگا لن یضربا ہرگز، ہرگز، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، لن یضربا ہرگز نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد۔ پہلا نفی تاکید بلن فعل مستقبل معروف ہے، اور دوسرا لن یضربا یہ مستقبل نفی تاکید فعل مضارع مستقبل مجہول ہے۔ اب اسی سے ضرب یضرب سے امر آتا ہے، اضرب صیغہ واحد مذکر حاضر، تو مار، لتضرب، لتضرب یہ یہ فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر مجہول، چاہیے کہ تو نہ مارا جا۔ لیضرب فعل امر صیغہ واحد مذکر غائب، چاہیے کہ وہ نہ مارا جائے۔ لیضرب یہ فعل امر صیغہ واحد مذکر غائب مجہول، چاہیے کہ وہ نہ مارا جائے۔ لیضرب چاہیے کہ وہ نہ مارے، اور لیضرب چاہیے کہ وہ نہ مارا جائے۔ اور اسی سے نہیں آتا، یعنی ضرب یضرب سے کیا آتا ہے، نہیں آتا ہے۔ لا تضرب تو نہ مار، لا تضرب تو نہ مارا جا، یہ نہیں ہے۔ لا تضرب صیغہ واحد مذکر حاضر نہیں، فعل نہیں۔ لا تضرب صیغہ واحد مذکر حاضر فعل نہیں مجہول، وہ معروف اور یہ مجہول۔ لا یضرب
چاہیے وہ نہ مارے، صیغہ واحد مذکر غائب فعل نہیں، لا یضرب صیغہ واحد مذکر غائب فعل مجہول، پہلے والا معروف اور یہ دوسرا مجہول، لا یضرب وہ نہ مارا جائے، والظرف منہ اور اسی سے اس میں ظرف آتا ہے، یعنی ضرب یضرب سے اس میں ظرف آتا ہے مضربن، مضربن مارنے کی ایک مذکر مارنے کی ایک جگہ یا مارنے کا ایک وقت، مضربان مارنے کی دو جگہ یا دو وقت، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، مضارب مارنے کی سب جگہیں اور مارنے کی سب وقت، مضربن مارنے کی سب جگہیں مارنے کی سب وقت، تو یہ دونوں مضارب اور مضربن یہ دونوں جمع کے صیغے ہیں، اور اسی سے اعلیٰ آتا ہے، اس میں اعلیٰ والآلۃ منہ، اس سے اس میں اعلیٰ آتا ہے مضربن، یہ واحد صیغہ واحد ہے، مضربانی تثنیہ کا صیغہ ہے، مضارب اور مضربن یہ جمع کے صیغے ہیں، یہ مذکر کے صیغے ہیں چاروں، مضربتن واحد مؤنث کا صیغہ ہے، مضربتانی تثنیہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور مضارب یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اور مضربتن جمع مؤنث کا صیغہ ہے، مضربان مضرابن یہ واحد کا صیغہ ہے، مضربانی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، مضارب اور یہ جمع کا صیغہ ہے، اور مضربن یہ بھی جمع کا صیغہ ہے مؤنث کا، اور مضربتن یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو اب اس کا معنی ہوگا مضربن مارنے کا ایک آلہ، مضربانی مارنے کے دو آلے، تو مضربن مارنے کا ایک مذکر آلہ، مضربانی مارنے کے دو مذکر آلے، مضارب اور مضربن مارنے کے سب مذکر آلے، مضربتن مارنے کا ایک مؤنث آلہ، مضربتان مارنے کے دو مؤنث آلے، مضارب مارنے کے سب مذکر آلے مؤنث آلے، اور مضربتن مارنے کے سب مؤنث آلے، مضرابن یہ مارنے کا ایک آلہ، مضربان مارنے کے دو آلے، اور مضارب مارنے کے سب آلے، مضربن مارنے کے سب آلے، مضربتن مارنے کے سب مؤنث آلے، تو یہ اس میں اعلیٰ ہوا، اس میں اعلیٰ یہاں تک یہ ہو گیا۔ آگے آتا ہے افعل التفضیل للمذکر منہ، افعل التفضیل للمذکر منہ، اور اسی سے مذکر کے اس میں تفضیل کے صیغے آتے ہیں، اضرب مارنے کا، مارنے والا، زیادہ مارنے والا، اس میں تفضیل زیادہ مارنے والا، اس کے اندر فاعلیت کا معنی پایا جاتا ہے، زیادہ مارنے والا مذکر کا صیغہ ہے، اضربانے زیادہ مارنے والے دو مذکر، اضربونا اور اضارب زیادہ مارنے والے سب مذکر، اور وَأُضَيْرِبٌ یہ زیادہ مارنے والے سب مذکر، اور اسی کا اس میں اسی کا مؤنث، اسی سے مؤنث کے صیغے آتے ہیں، ضربہ مارنے والی، زیادہ مارنے والی ایک مؤنث، ضربیانی زیادہ مارنے والی دو مؤنث، ضربیاتن زیادہ مارنے والی سب مؤنث، ضربن زیادہ مارنے والی
سب مؤنث، اور ضریبا زیادہ مارنے والی سب مؤنث۔ اس سے اور اسی سے تعجب کے صیغے آتے ہیں، ما اضربہ اور ما اضرب بہ وضرب وضربت وضرب یا ضربت۔ ما اضربہ ما افعلہ کے وزن پر، دو وزن آتے ہیں اس کے، افعل بہ اور افعل بہ، دو وزن آتے ہیں، ما اضربہ و اضرب بہ۔ یہ جہاں تک صرف صغیر ہوئی، باقی انشاءاللہ تبارک و تعالی 7ویں سبق میں اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ آپ 7ویں سبق میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اچھی طریقے سے مزید وضاحت کے ساتھ سنیں گے۔ آج کا ہمارا سبق اسی پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔